یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین محترم، اجداد میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ربیع الاول کی اس خصوصی ٹرانسمیشن کے خصوصی پروگرام کے ساتھ جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ پروگرام ناظرین محترم ہم نے حضرت مالک پر ختم کیا تھا، اور آج ہم حضرت فہر کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین محترم، حضرت فہر بن مالک اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ معظمہ میں بڑھتی اور نشو و نما پاتی رہی، یہاں تک کہ 30ویں صدی عیسوی یہ ایک ایسا دور تھا کہ اس میں فہر نامی ایک عظیم ہستی نے جنم لیا جو انتہائی باکمال تھے۔ انہی فہر کی نسل سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی میرے آقا، میرے مولا، میرے ملجا، میرے ماوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات ارضی میں تشریف لائے۔ حضرت فہر کی والدہ کا نام جندلہ بنت عامر بن حارث بن مداد الجرہمی تھا۔ یہ جماع قریش کے لقب سے مشہور تھے، اور اپنے زمانے میں وہ اہل مکہ اور ارد گرد بسنے والے قبائل کے رئیس تھے۔ علامہ طریحی کا کہنا ہے کہ فہر ہی کو قریش کہا جاتا ہے، کیونکہ بحر الہند سے انہوں نے ایک بہت بڑی مچھلی شکار کی تھی جس کو قریش کہا جاتا تھا۔ مچھلی تھی، ایک روایت آتی ہے کہ جس کو قریش کہتے تھے، اور پھر اسے لا کر فہر نے مکے میں رکھ دیا تھا، جسے لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ مگر بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو لفظ فہر ہے یہ عبرانی ہے اور اس کے معنی پتھر کے ہیں، اور قریش کے معنی قدیم عربی میں سوداگر کے ہیں۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیدنا فہر کے زمانے میں حاکم یمن حسان بن عبد الکلال الحمیری یہ فوج کثیر لے کر خانہ کعبہ گرانے کی نیت سے حملہ آور ہوا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پتھر جن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا تھا، ان پتھروں کو یہاں سے اکھاڑ کر لے جائیں اور انہی پتھروں سے وہاں کعبہ تعمیر کریں، یعنی یمن میں، اور لوگوں کو حکم دیں کہ وہ حج کرنے کے لیے بجائے مکۃ المکرمہ آنے کے یمن آئیں اور ان کے بنائے ہوئے کعبے کے ارد گرد طواف کریں اور دیگر مناسک حج بجا لائیں۔ جب قریش اور دیگر قبائل نے یہ دیکھا تو پھر اس کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریش اور اہل عرب کے لشکر کے سپہ سالار فہر تھے۔ آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر مقابلہ کیا اور حسان کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اب یہ جو شاندار فتح ہوئی تھی، اس سے آپ کی ہیبت اور شوکت و عظمت پورے عرب پر بیٹھ گئی۔ لغت عرب میں سمندر کے سب سے بڑے جاندار کو قریش کہتے ہیں، اور اس فتح کے بعد آپ اور آپ کی اولاد کو قریش کہا جانے لگا، کیونکہ یہ عرب کے تمام قبائل میں سب سے بڑا اور طاقتور قبیلہ تھا۔ اور چونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ارد گرد کے علاقے میں سمندر تھا، اور مکۃ المکرمہ سے کچھ 100 کلومیٹر کے فاصلے پر سمندر شروع ہو جاتا ہے، تو چونکہ سمندری علاقہ تھا تو وہاں کے یہ سب سے بڑے جاندار قرار پائے، تو اسی لیے ان کو قریش بھی کہا گیا۔ علامہ ابن ہشام نقل فرماتے ہیں کہ فہر کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا غالب، ایک تھے محارب، ایک تھے حارث اور ایک تھے اسد۔ اور اب ہم آئیں گے حضرت غالب پر، جن کو ہم کہتے ہیں
سیدنا غالب بن فہر۔ تاریخ کی جو کتابیں ہیں اس میں ان کا کچھ زیادہ تذکرہ تو موجود نہیں ہے، اور مورخین نے لکھا ہے کہ جو غالب کی کنیت تھی وہ ابو تیم تھی، اور ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام لؤی اور دوسرے کا نام تیم تھا۔ یہ جو بنو تیم ہے، جیسے ہم تذکرہ کرتے ہیں امام ابن تیمیہ کا، تو یہ بنو تیم کے قبیلے کے جد اعلیٰ یہی تین ہیں جو حضرت غالب کے فرزند تھے۔ اب ہم فوری طور پر حضرت لؤی کی طرف آتے ہیں جو کہ حضرت غالب کے بیٹے تھے، یعنی ہم ان کو کہتے ہیں سیدنا لؤی بن غالب۔ بر صغیر کے بہت بڑے عالم دین ہیں ناظرین محترم، کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی۔ بڑی تاریخی کتاب انہوں نے لکھی ہے، ویسے تو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، لیکن ایک کتاب ریفرنس کے طور پر، حوالے کے طور پر بار بار علماء کرام اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہم جیسے طفل مکتب بھی اس کتاب سے مستفید ہوتے ہیں، اور اپنی اس گفتگو میں یا جہاں پر بھی بات کرتے ہیں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا فیضان جو اس کتاب سے ہمیں ملا ہے، یعنی مدارج النبوہ، جس کو مدارج النبوت بھی کہتے ہیں، اس میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لفظ لؤی، یعنی جو غالب کے صاحبزادے ہیں لؤی، یہ لائی سے نکلا ہے، جس کے معنی خوب عیش و عشرت سے زندگی گزارنے کے ہیں۔ لؤی کی والدہ کا نام عاتقہ بنت یخلت بن ندر بن کنانہ تھا۔ قریش میں عاتقہ نام کی خواتین جن کا ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف میں آتا ہے، ان میں سے یہ پہلی عاتقہ ہے۔ لؤی کے دو سگے بھائی بھی تھے، ایک کا نام تیم تھا جنہیں تھوڑی میں نقص کی وجہ سے تیم الادرم کہا جاتا تھا، اور دوسرے بھائی کا نام قیس تھا جن کی کوئی اولاد باقی نہیں۔ ان کے خاندان کے آخری فرد نے خالد بن عبداللہ قسری کے زمانے میں وفات پائی، اور ان کے گھرانے کا کوئی فرد زندہ نہ تھا جو ان کی میراث کا مستحق قرار پاتا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں حضرت کعب کی طرف، جن کو ہم کہتے ہیں سیدنا کعب بن لؤی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو اجداد کرام جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں ناظرین محترم، ان میں سے حضرت کعب کی جو شخصیت تھی نا، بڑی ممتاز تھی۔ وہ ہر جمعے کو اپنے قبیل قریش کو جمع کرتے اور ان سے خطاب فرماتے تھے۔ حضرت کعب کے جو خطبات تھے وہ ان کے ایمان صادق کی عکاسی ہی نہیں کرتے ناظرین، بلکہ تصدیق کرتے۔ وہ اہل قریش کو اللہ جل مجدہ کی اطاعت کا حکم دیتے، عرفان الہی کی اہمیت کا انہیں احساس دلاتے، اور انہیں تلقین کرتے کہ وہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، گردش لیل و نہار اور دیگر مظاہر قدرت میں غور و فکر کریں۔ عقل و فہم کی جو بیش بہا نعمت انہیں بخشی گئی ہے اس کو بیکار نہ رہنے دیں، بلکہ اس سے کام لیں۔ گزشتہ قوموں کے حالات سے عبرت حاصل کریں، صلہ رحمی، وعدے کی پابندی اور سلام کو اپنا شعار بنائیں، فقراء اور مساکین کو صدقہ دیا کریں۔ حضرت کعب یہ بھی کرتے تھے ناظرین کرام کہ وہ انہیں موت اور اس کی ہولناکیوں کی یاد دلاتے، روز محشر کے حالات سے انہیں آگاہ کرتے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت دیتے، اور یہ بتاتے کہ یہ رسول انہی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اپنی قوم کو تاکید بھی فرماتے تھے کہ انہیں اگر اس رسول کا عہد نصیب ہو تو فوراً ایمان لائیں۔ ابن اسیر جو بہت بڑے مورخ ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ کعب کی اہل عرب کے نزدیک بڑی قدر و منزلت تھی۔ اہل عرب نے اپنی تاریخ کا آغاز ان کے یوم وفات سے کیا۔ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت کعب کی کیا اہمیت تھی۔ عام الفیل تک اہل عرب یہی سن تاریخ استعمال کرتے رہے، اور عام الفیل کے بعد اس واقعے سے اہل عرب نے تاریخ کا کام لینا شروع کیا، لیکن عام الفیل سے پہلے تک حضرت کعب ہی کے سلسلے کی تاریخ چلا کرتی تھی۔ سیدنا کعب حج کے ایام میں لوگوں کو خطبہ دیا کرتے تھے، اور اس خطبے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا کہ حج کے خطبے کا آغاز بھی حضرت کعب ہی نے کیا۔
ایک مرتبہ آپ نے جمعے کے دن، جسے قریش یوم عروبہ یا یوم العروبہ کہتے تھے، اسی دن حضرت کعب نے اپنی قوم قریش کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنو، جانو اور سمجھو کہ راتیں گزرتی جا رہی ہیں۔ یہ سنو، جانو اور سمجھو، بہت سے لوگ مجھ سے جب دریافت کرتے ہیں تو آج میں چلیے یہ آپ کو بات بتا ہی دیتا ہوں۔ عالم آن لائن کا جب میں نے آغاز کیا اور پھر اس کے بعد اب عالم اور عالم انشاءاللہ جب بھی شروع ہوگا، تو میرا ایک شروع سے انداز رہا ہے کہ جب کوئی کالر ٹیلی فون پر آتا ہے تو میں کہتا تھا، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے نہیں کہنا شروع کیا ناظرین کرام، چونکہ طالب علم ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، تو مجھے حضرت کعب کا یہ انداز بہت پسند آتا تھا۔ جب وہ اپنی قوم کو خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے، سنو، سمجھو اور جانو۔ تو وہیں سے میں نے یہ ایکسٹریکٹ لیا اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سنو، سمجھو اور جانو کہ راتیں گزرتی جا رہی ہیں، دن ویران ہوتے جا رہے ہیں، پست زمین ایک نہ ایک دن سب کا بچھونا ہوگی، آسمان بکھر جائیں گے، پہاڑ جو آج آسمان سے باتیں کر رہے ہیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اول و آخر سب برابر ہو جائیں گے۔ اپنے نام و نسب کی باتیں کرنا چھوڑو، اپنے مستقبل کی فکر کرو، اپنے مال و متاع سے پھل پانے کی کوشش کرو۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو چلا گیا ہے پھر لوٹ کر آ جائے گا، یا جو مر گیا سو مر گیا؟ نہیں، ایک اور جگہ آئندہ تمہارا گھر ہونے والا ہے۔ تمہارے گمان غلط ہیں، صحیح باتوں کا خیال کرو کہ انہی کی عزت و حرمت تم پر لازم ہے۔ میں تمہیں جلد ہی ایک خوشخبری سناؤں گا جو ایک نبی کریم کے بارے میں ہوگی۔ اب آپ ذرا اندازہ لگا لیجئے یہ کتنا عرصے پہلے خطبہ دیا جا رہا ہے، کیا جملے ہیں، کیا الفاظ ہیں، کیا انداز ہے۔ اس کے بعد حضرت کعب بن لؤی نے حاضرین کو نصیحت اور عبرت پر مبنی کچھ اشعار بھی سنائے۔ آج بھی یہ اشعار مختلف کتابوں میں محفوظ ہیں اور موجود ہیں۔ اور آخر میں حضرت کعب بن لؤی نے اسی طرح کی کچھ اور باتیں قریش کے سامنے کر کے اور انہیں نیک کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے بچنے کی نصیحت کر کے انہیں سیدھی راہ پر چلنے کا مشورہ دیا۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ کعب بن لؤی کی وفات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت میں 5 صدیوں کا فاصلہ ہے، 5 صدیوں کا۔ اب اندازہ لگا لیجئے کہ اس سے پہلے 5 صدیوں سے پہلے حضرت کعب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہ فدا ہو جائیں ہم نبی کے اجداد پہ۔ کس قدر پہلے سے سرکار کی آمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور چونکہ یہ پاک سلوب ہیں، پاک رحم ہیں، لہٰذا یہ پاک اجداد ہیں، پاک طیب اور طاہر ہیں، اور ایسی طیب اور طاہر زبان سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ نہیں ہوگا تو اور کس کا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت مرہ بن کعب، کتب تواریخ میں حضرت مرہ کا کچھ زیادہ تذکرہ تو موجود نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں تحریر ہے کہ ان کی کنیت ابو یقظہ ہے اور ان کی والدہ کا نام محیصہ ہے، جو شیبان بن محارب بن فہر کی بیٹی تھی۔ مرہ کے حقیقی بھائی خسیس اور عدی تھے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عدی کی ماں کا نام رقاش ہے، جو رکابہ میں نائلہ بن کعب کی بیٹی ہیں۔ مرہ بن کعب اہل مکہ سے خطاب بھی کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت بھی دیتے تھے۔ آپ کو شعر کہنے میں بھی مہارت حاصل تھی اور فرماتے ہیں کہ اے کاش میں مسافر ہوتا، اور ان کی اس دعوت میں کہ جب قریش اپنی پستی کی وجہ سے حق کا انکار کریں گے، کاش میں مسافر ہوتا۔ علماء نے کہا ہے کہ مرہ بن کعب کی یہ پیش گوئی دعوت ذوالعشیرہ یا ذی العشیرہ کی صورت میں پوری ہوئی،
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق پر آپ کے خاندان کے بعض افراد نے آپ کی مخالفت کی تھی، جبکہ مرہ نے کیا کہا تھا؟ کاش میں مسافر ہوتا جب کہ دعوت کی جائے اور لوگ مخالفت کریں۔ تو ان کو اندازہ تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ دعوت ذی العشیرہ دی جائے گی، خاندان والوں کو بلایا جائے گا اور ان کے سامنے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغام کو رکھیں گے، اس کی توحید کی طرف دعوت دیں گے، ایک خدا کی عبادت کے لیے بلائیں گے اور پھر مخالفت کی جائے گی۔ لہٰذا پہلے سے اس کا تذکرہ فرماتے ہوئے حضرت مرہ نے کہا کاش میں اس وقت مسافر ہوتا۔ یہ چھٹی پشت میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ چھٹی پشت جو حضرت مرہ کی ہے، یہ چھٹی پشت میں میرے اور آپ کے بہت ہی پیارے، جن پر ہماری زندگیاں جن پر فدا، یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دادا بھی ہیں یہ چھٹی پشت میں جا کے، اور یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے جمعے کا خاص اہتمام شروع کیا، اور مرہ ہی نے اس کا نام یوم عروبہ رکھا۔ انشاءاللہ اگلی نشست جو ہماری کل ہوگی، ہم سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اجداد کی طرف مزید بڑھیں گے، کیونکہ حضرت کلاب کا تذکرہ آنے والا ہے جو کہ حضرت مرہ کے صاحبزادے ہیں۔ عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اسی وقت اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی کہ بس، یا رسول اللہ رفعت آپ نے پائی